بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ چوتھی قسم ان شکوک میں سے کہ جس کی جانب توجہ نہیں دینی چاہیے وہ ہے کثیر الشک۔ کثیر الشک یعنی بہت زیادہ شک کرنے والا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم یا کوئی اور شخص فقط شک کر رہا ہے یا کثیر الشک ہے؟ تو اس کا معیار جو عام طور پہ فقہا نے بیان کیا وہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ہی نماز میں 3 دفعہ شک کرے، یعنی معمولاً ایک ہی نماز میں 3 دفعہ شک کرتا ہو، یا یہ کہ 3 نمازوں میں لگاتار شک کرتا ہو، فجر میں بھی شک کیا، ظہر میں بھی شک کیا، عصر میں بھی شک کیا، اور اس جانب توجہ رہے کہ شک چاہے طہارت میں ہو چاہے نماز میں ہو، اگر کبھی کبھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر انسان معمولاً شک کی حالت میں رہے تو یہ ایک شیطان کا حربہ ہے عبادت خداوند تبارک و تعالیٰ سے دور رکھنے کا۔ لہذا اگر کسی کو شک ہوتا ہو طہارت و نجاست کے بارے میں تو وہ شک نہ کرے، ہر چیز اس کے لیے پاک ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی نماز میں شک کرتا ہو اور کثیر الشک ہو تو ایسے شخص کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے بس وہ نماز پڑھے، کثیر الشک نہ بنے، کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکے گا، حتیٰ گھنٹوں گزر جائیں گے، اور اگلا مرحلہ یہ آئے گا کہ یہ نماز چھوڑ دے گا۔ تو اگر کثیر الشک کو، جو بہت زیادہ شک کرنے والا ہے، شک ہوتا ہے تعداد میں یا کچھ واجبات کے ترک کرنے میں یا کسی اور قسم کا شک ہوتا ہے، تو وہ قطعاً شک نہ کرے اور اپنی نماز کو جاری رکھے۔ تھوڑے دن ایسا کرے گا، اس کی شک کی حالت ختم ہو جائے گی، لیکن اگر یہ اسی شک میں مبتلا رہا تو تدریجاً یہ بیماری، یہ شک اس حد تک بڑھ جائے گا کہ پھر 2 رکعت نماز بھی اس کے لیے مشکل بن جائے گی، حتیٰ گھنٹوں گزر جائیں گے۔ کبھی یہ شک کرے گا کہ میں نے اللہ اکبر کہا یا نہیں کہا، پھر یہ شک کرے گا کہ اللہ اکبر صحیح کہا یا نہیں کہا، اور پھر یہ شک کرے گا کہ میں صحیح کھڑا تھا یا نہیں کھڑا تھا، پھر اگلے مرحلے میں ہر چیز میں شک کرے گا، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ پھر اس کے لیے نماز پڑھنا بالکل ہی دوبھر ہو جائے گا۔ کثیر الشک کے بارے میں ہم نے عرض کیا کہ وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ فرض کریں کہ ایک شخص شک کرتا ہے کہ میں نے رکوع کیا یا نہیں کیا، تو بس یہ سمجھ لے کہ اس نے رکوع کیا ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے 1 رکوع کیا ہے یا زیادہ رکوع کیا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میں نے بس 1 ہی رکوع کیا ہے۔ اب یہاں پر توجہ رہے ان دونوں مثالوں کی جانب کہ پہلے مرحلے میں سے شک تھا کہ میں نے رکوع کیا یا نہیں کیا، یعنی یا کیا ہے یا نہیں کیا، تو یہاں پر یہ حساب رکھنا چاہیے اگر واقعاً اس نے کر لیا ہے، دوسرا رکوع کرے گا، نماز باطل ہو جائے گی۔ بس یہ بنا رکھے کہ میں نے رکوع کر لیا ہے، اور اگر اسے شک ہے کہ میں نے 1 کیا ہے یا زیادہ کیا ہے تو بس یہ اسی پر رکھے بنا کہ میں نے 1 کیا ہے اور زیادہ شک نہ کرے۔ اگر کسی شخص کو کسی خاص چیز میں شک ہوتا ہے تو جس چیز میں شک ہوتا ہے تو وہاں پر تو کثیر الشک ہے، وہاں پر شک کی پرواہ نہ کرے، لیکن جس چیز میں عموماً اسے شک نہیں ہوتا اور آج وہاں بھی اسے شک ہو رہا ہے، تو کیونکہ ہمیشہ ایسے وہاں پر شک نہیں ہوتا تو اس جگہ پر تو وہ عمل کرے گا انہی شکیات کے حساب سے کہ جو آپ کے سامنے بیان کی، لیکن جس جگہ سے ہمیشہ شک رہتا ہے وہاں پر یہ کثیر الشک والے حکم پر عمل کرے گا، یعنی شک کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اگر کسی کو مسجد میں شک ہوتا ہے، گھر میں شک نہیں ہوتا، تو مسجد میں یہ کثیر الشک کے حکم پر عمل کرے گا، یعنی پرواہ نہیں کرے گا، لیکن گھر میں اسے شکیات کے بارے میں جاننا پڑے گا اور جو شکیات کے بارے میں حکم ہوگا اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ کسی کو ظہر کی نماز میں شک ہوتا ہے، ہمیشہ ظہر کی نماز میں اسے شک ہوتا ہے، یا یہ فرض کر لیں کہ اس نماز میں شک ہوتا ہے کہ جس میں قرأت آہستہ کی جاتی ہے، تو اس شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ ظہر اثر کے بارے میں یہ کثیر الشک ہے تو پرواہ نہ کرے، لیکن فجر اور مغرب اور عشاء کے بارے میں کیونکہ کثیر الشک نہیں ہے، وہاں پر انہی احکام پر عمل کرے جو شکوک کے لیے بیان ہوئے۔ اگر کسی شخص کو شک ہو کسی رکن کے بارے میں اور کثیر الشک ہے کہ میں نے رکوع کیا یا نہیں کیا، تو یہ سوچے کہ میں نے رکوع کیا ہے، اب سجدے کرے، لیکن سجدے میں جانے سے پہلے اسے یقین ہو جائے گا،
شک نہیں ہے، یقین ہو جائے کہ میں نے سجدہ نہیں کیا. فرض کریں کوئی اسے بتا دے اور اس کے بتانے پہ یقین ہو جائے تو اس پہ لازم ہے کہ یہ سیدھا کھڑا ہو اور رکوع کو انجام دے.